جماعت اسلامی سے متاثرہ فلاحی ادارے الخدمت فاؤنڈیشن کے لاہور میں واقع ہیڈ آفس پہنچے۔ مینیجر میڈیا ریلیشنز شعیب ہاشمی نے استقبال کیا۔ صدر الخدمت فاؤنڈیشن پروفیسر ڈاکٹر حفیظ الرحمان سے ملے۔ کانفرنس روم میں آئے۔ صدر الخدمت فاؤنڈیشن کے حوالے سے بتائیں کہ اب اس کا دائرہ کار کتنا بڑا ہے، کتنا بجٹ ہے، کتنے لوگوں کو آپ کا فائدہ پہنچ رہا ہے؟ وہ الخدمت کا سٹرکچر جو ہے، جس طرح آپ یہاں بیٹھے ہیں تو ہماری سی بی ایم ہے، میں صدر ہوں، 10 نائب صدور ہیں اور 5 اسسٹنٹ سیکرٹریز ہیں، فنانس سیکرٹری، جنرل سیکرٹری اور 10 نیشنل ڈائریکٹرز ہیں، یہ مرکز کی سطح پہ ہیں۔ اسی طرح 10 ریجنز ہیں، وہاں پر بھی اس طرح کا سٹرکچر موجود ہے، اور 150 شہروں کے اندر ہماری آرگنائزیشن ہے، ان کی بھی دفاتر ہیں، وہاں پر بھی لیڈرشپ ہے۔ یہ ساری لیڈرشپ جسے آپ آفس بیئرر کہہ سکتے ہیں، جس طرح میں ہوں، ان کی تعداد 1900 بنتی ہے پورے پاکستان کے اندر، اور یہ سارے والنٹیئر ہیں، 100% ان میں سے کوئی بھی تنخواہ نہیں لیتا۔ سالانہ آپ کا بجٹ کتنا ہے؟ پچھلے سال کا آپ لے لیں 23.5 ارب روپے تک۔ کن کن شعبوں کو امداد دی گئی؟ اس میں ہمارے شعبے جو ٹاپ سے آپ شروع کرتے ہیں تو ڈیزاسٹر مینجمنٹ ہے، جو ہمارا کوئی بھی ہنگامی صورتحال آ جاتی ہے، سیلاب ہے، زلزلہ ہے یا فلسطین کا مسئلہ ہے، وہ ایک شعبہ یہ ہے، اس کو علیحدہ سے پورا ایک نائب صدر دیکھتا ہے اس کو۔ اس کے بعد آپ کا صحت کا ہے، پھر آرفن کیئر پروگرام ہے، تعلیم کا ہے، صاف پانی کا ہے، پھر کمیونٹی سروسز کا ہے۔ کیا یہاں پہ جتنے لوگ ہیں ان کا پس منظر تو جماعت اسلامی ہوگا، جماعت اسلامی کے ساتھ کوئی تنظیمی تعلق بھی ہے الخدمت فاؤنڈیشن کا؟ جی، اس طرح سے تعلق ہے کہ جماعت اسلامی نے اس کو بنایا اور بنا کے اس کو انڈیپینڈنٹ کر دیا۔ شعبہ خدمت خلق ہوتا تھا جی، اس کو انہوں نے کہا جی اب یہ شعبہ نہیں ہوگا، بلکہ آپ ایک انڈیپینڈنٹ آرگنائزیشن ہے، جس کو ٹرسٹ کیا گیا، ہم لوگوں پہ بنایا گیا ہے اس کے، اور ان کے حوالے کر دیا گیا، اور یہ وقت کا تقاضا تھا۔ لیکن کیا گائیڈنس کوئی ملتی ہے جماعت گائیڈنس تو اسلامی ظاہر ہے سے؟ کہ ہم خود جماعت اسلامی ہیں تو گائیڈنس تو پھر ہے، وہ تو کوئی ایشو نہیں ہے، گائیڈنس تو ملتی ہے، لیکن یہ کہ ایسے ادارہ، یہ انڈیپینڈنٹ ادارہ کام کرتا ہے۔ جو بیرون ملک آپ خاص کر غزہ، فلسطین میں آپ جو امداد بھیجتے ہیں، اس میں کتنی مشکلات ہیں اور اب تک کتنی آپ سروس دے چکے ہیں وہاں؟ دیکھیں، اگر صرف غزہ کو لے لیں تو اس کی مشکلات تو بہت زیادہ تھیں۔ خود غزہ کے اندر انٹر ہونا، وہاں چیزیں پہنچانا ایک ایشو تھا۔ دوسرا یہ کہ پاکستان سے کوئی چیز بھیجنا، اس کے بھی اپنے تقاضے تھے، اور پیسوں کا باہر ٹرانسفر کرنا، اس کے بھی اپنے مسائل تھے۔ ان سب ایریاز میں ہم نے کام کیا۔ گورنر اسٹیٹ بینک سے بھی ہمیں ملا، ان سے بھی ہم نے کچھ پرمیشنز لیں، تھوڑی ملی۔ تو اس کے بعد پھر گورنمنٹ کے تعاون سے ہم اس قابل ہوئے کہ یہاں سے سامان پاکستان سے ڈائریکٹ بھیج سکیں، جو العریش جاتا تھا مصر کے اندر اور جارڈن کے اندر، اور وہاں سے پھر ٹرکوں پہ لوڈ ہو کے اندر جاتا تھا۔ کتنے پیسے کا آپ سامان بھیج چکے؟ 23 جو فلائٹس ہیں، چارٹرڈ فلائٹس ہم پاکستان سے روانہ کر چکے ہیں، 3 سی شپمنٹس کی ہیں، یہ تقریباً 6 ارب روپے کا ہم یہ کام اب تک کر چکے ہیں، اور 2025 میں ہم مزید 15 ارب روپے کا کام کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ شاہ صاحب یہ فرمائیں کہ آپ تو بہت پرانے شروع سے وابستہ ہیں الخدمت فاؤنڈیشن سے، یہ بتائیں کہ یہ اتنی تیزی سے اس نے ترقی کیسے کر لی؟ الحمدللہ مجھے یہ سعادت حاصل ہے کہ پہلے دن سے الخدمت کے ساتھ وابستہ ہوں، اور میں سمجھتا ہوں اس کی 2 بڑی وجوہات ہیں۔ ایک تو ہم نے جتنا کام کیا اس کی ایک کوالٹی مینٹین کی، اور دوسرا بڑا حصہ جو جس طرح محترم ڈاکٹر حفیظ صاحب نے فرمایا کہ ہمارے پورے ملک میں جو والنٹیئرز ہمیں میسر آئے، اور انہوں نے پوری ڈیڈیکیشن کے ساتھ کام شروع کیا، اور پھر ہم نے کوئی تفریق نہیں کی۔ جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا، ہمارا ٹھیک ہے جماعت اسلامی کے ساتھ ایک تعلق ہے، نظریاتی تعلق ہے، لیکن جب ہم خدمت کے کام میں آتے ہیں تو ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا کہ وہ کس جماعت سے تعلق رکھتا ہے، وہ ہندو ہے، وہ مسلمان ہے، وہ سکھ ہے، وہ عیسائی ہے۔ تو جب یہ پوری غیر جانبداری کے ساتھ اور پورا اوپننیس کے ساتھ یہ ہم نے کام کیا، تو الحمدللہ اس پر لوگوں کو بہت اعتماد پیدا ہوا کہ یہ ایک بڑا اچھا کام ہو رہا ہے، اور اس میں ہمارے ساتھ انہوں نے تعاون۔ پانی کے حوالے سے کیا کیا ہے آپ نے؟ پانی کے تو ہم اس ملک میں آپ سمجھ لیں کہ بانیوں میں سے ہیں جنہوں نے الخدمت نے سب سے پہلے یعنی الخدمت کے قیام سے بھی پہلے ہمارے ایک سابقہ صدر نعمت اللہ خان صاحب مرحوم نے 1997 میں تھرپارکر میں پانی کا کام کا آغاز کیا، کنویں کھودنے پینے کے پانی کا، وہاں بہت بڑا مسئلہ تھا۔
تو اسی کام کو ہم لے کے آگے چلے. اس کے بعد ہم نے چولستان میں ایک بہت بڑا کام کیا. وہاں پر ڈیپ ڈیزرٹ تک میں جا کر ہم نے کتنے اب تک کنویں کھود چکے ہیں؟ کتنے آپ پانی کا جو نظام ہے نئے بنا چکے ہیں؟ ہم اس وقت تک تقریباً 10,000 کے قریب کنویں اور چھوٹے ہینڈ پمپس اور سبمرسیبل پمپس اور سولر سبمرسیبل پمپس جو ہے 10,000 سے زیادہ لگا چکے ہیں. کوئی 500 کے قریب ہمارے جو ہے وہ واٹر فلٹریشن پلانٹ پورے ملک میں جگہ جگہ پر لگائے ہوئے ہیں. آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ 19 لیٹر کی جو کمرشل بوتل 200 سے لے کر 300 روپے کی ملتی ہے وہ ہم 25 روپے کی دیتے ہیں تاکہ اس کی کاسٹ جو اس کے اوپر آ رہی ہوتی ہے وہ اس کی مینٹیننس وغیرہ وہ خرچہ بھی نکلتا رہے. یہ پورے ملک میں ہم نے حتیٰ کہ ہم نے مندروں کے اندر بھی ٹھنڈے پانی کے فلٹر شدہ فلٹریشن پلانٹ لگا کے دیے, سکھوں کے بھی اداروں میں لگا کے دیے. اور جہاں پر بھی اگر ہمیں کوئی بھی کمیونٹی ہمیں انوائٹ کرتی ہے, ہم جو بھی خدمت ہمارے بس میں ہوتی ہے ہم ان کی ضرور کرتے ہیں. سر یہ فرمائیں کہ صحت بڑا مسئلہ ہے پاکستان کا, تو کتنا بڑا الخدمت نے صحت کا نیٹ ورک بنایا ہے؟ اس وقت پاکستان میں ہمارے 56 ہاسپٹلز ہیں چھوٹے بڑے, جن کی ٹوٹل بیڈ کیپیسٹی 2500 سے زیادہ ہے جو سروسز دے رہے ہیں. اس کے علاوہ لیبس کا بہت بڑا نیٹ ورک ہے, 100-150 کے قریب لیبس ہیں, 350 کے قریب ایمبولینسز ہیں جو نیشنلی اویلیبل ہیں, 15 ہمارے موبائل ہیلتھ یونٹس ہیں جو پاکستان کے دور دراز علاقوں کے اندر خدمات فراہم کر رہے ہیں. اور ہیلتھ کے نیٹ ورک میں ایک چیز میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ جو ہماری سروسز ہیں وہ دو طرح کی ہیں. کچھ سروسز تو بالکل فری ہیں, جس طرح ڈیزاسٹر ہے یا ہمارے موبائل ہیلتھ یونٹس ہیں, یہ بالکل فری سروسز پرووائڈ کرتے ہیں اور آل اوور پاکستان وداؤٹ اینی ڈسکریمنیشن پرووائڈ کرتے ہیں. کتنے پیشنٹس آپ روزانہ یا ماہانہ سالانہ لاسٹ ایئر کا جو ہمارا تھا وہ 10 ملین پیشنٹس ہیں جو ہمارے نیشنل سیٹ اپ کے اندر کے دیکھے گئے ہیں. 1 کروڑ. ہاں جی. کتنے ڈاکٹرز ہیں جو آپ کے نیٹ ورک میں کام کرتے ہیں؟ اس نیٹ ورک میں جو کنسلٹنٹس ہیں وہ کچھ 550 پلس ہیں. میڈیکل آفیسر میرا خیال ہے کو 1500-1700 کے قریب ہوں گے کم از کم, لیکن جو ٹوٹل جو ہیومن ریسورس الائیڈ ہیلتھ کیئر اور ان کی ملا کے بنے گی کوئی 3-3.5 ہزار کا سٹاف ہے جو ہماری یہ سروسز پرووائڈ کرتا ہے. ٹوٹل آپ کا سالانہ بجٹ پھر کتنا بنتا ہے جو الخدمت خرچ کرتی ہے؟ جی الخدمت خرچ کرتی ہے. نیچرلی لاسٹ ایئر کا 9.5 بلین کا تھا جو صرف پاکستان کے اندر ہیلتھ کے کینوس میں یوز ہوا. پچھلے کوئی 8-10 مہینوں سے پاکستان میں 200 سے زیادہ فلسطین کے 4th ایئر فائنل ایئر لاسٹ ایئرس کے بچے ہیں جو مختلف یونیورسٹیوں سے آئے ہیں, اور الحمدللہ ان میں سے ایک پہلا بیچ جو ہے وہ پچھلے مہینے اس نے اپنی گریجویشن کمپلیٹ بھی کی ہے. ان کی ساری آنا, بورڈنگ, لاجک بڑی حد تک اور اس کی ساری کمیونیکیشن فیسیلیٹیشن یہ پاکستان کی یونیورسٹیوں کے ساتھ اور پھر وہاں کی یونیورسٹیوں کے ساتھ یہ الخدمت کے ہمارے سارے سیٹ اپ کے تھرو ہوئی ہے. اس وقت بھی میرا خیال ہے ٹوٹل کو 200 کے قریب فلسطینی بچے اور بچیاں ہیں جو میڈیکل کی تعلیم اپنی کمپلیٹ کرنے کے مراحل میں ہیں. غزہ کی یہ 2 یونیورسٹیوں کے بچے ہیں اور پاکستان کی یونیورسٹیوں میں اس وقت تعلیم حاصل کر رہے ہیں. یہ سارا کچھ الخدمت نے کیا ہے؟ اس میں ملٹیپل اور آرگنائزیشن بھی انگیج ہوئی ہیں, لیکن پاکستان کے اندر جتنی بھی کمیونیکیشن, کوارڈینیشن, ایون اسلام آباد میں ان کی بورڈنگ, لاجنگ, وہ ساری کی ساری الخدمت نے اس کو مینیج کیا. مرزا صاحب یہ فرمائیں کہ عام طور پر جو ہمارے رفاہی ادارے ہوتے ہیں ان کے اندر شفافیت کا مسئلہ ہوتا ہے. لوگ کئی اعتراض کرتے ہیں. جماعت اسلامی کی ساکھ تو بڑی اچھی ہے, لیکن آپ شفافیت کو کیسے یقینی بناتے ہیں؟ بیسیکلی این پی اوز کا جو سیکٹر ہے یہ اسپیشلائز سیکٹر ہوتا ہے, اور اس میں ایک ادارہ گورنمنٹ کی طرف سے پی سی پی ہے جو باقاعدہ اس کا تھارو آڈٹ کرتا ہے. اس کے مختلف ایریاز ہیں جس میں ٹرانسپیرنسی بھی ہے, اس میں اکاؤنٹیبلٹی بھی ہے, اس میں کوالٹی آف سروس بھی ہے, اس میں کارپوریٹ گورننس بھی ہے. یہ سارے پیرامیٹرز ہیں اس کے, اور الحمدللہ ہم ٹاپ پہ ہیں. 100% نمبر بھی ہم نے لیے ہیں فائنینشیل مینجمنٹ خاص طور پہ. اس کے جو اکاؤنٹس ہیں وہ سارے آن لائن ریئل ٹائم پہ ہم اس کو اب مینیج کر رہے ہیں, اور یہ ایک اعلیٰ کوالٹی یعنی QCR ریٹڈ کمپنی سے ہم آڈٹ کرواتے ہیں. اور ہمارا ایک انٹرنل میکانزم اتنا مضبوط ہے کہ چیزیں بڑی امپروو ہو جاتی ہیں سیٹلمنٹ کے دوران. یعنی باقاعدہ ہمارا فائنانس ڈپارٹمنٹ بھی 3 حصوں میں ہے, اکاؤنٹیبلٹی اکاؤنٹس کے, پھر فائنانس, پھر ٹریجری, اس کے بعد انٹرنل آڈٹ, اس کے بعد ہمارے بورڈ میں آتی ہیں چیزیں. یہ فرمائیں کہ زیادہ جو ڈونیشنز ہیں بیرون ملک سے آتی ہیں یا اندرون ملک سے, اور کیا پرپورشن ہے؟
شروع میں پچھلے سالوں میں تو بلا شبہ باہر سے زیادہ ڈونیشن تھے، لیکن الحمدللہ پاکستانی قوم نے اعتبار کیا، خاص پہ ابھی فلڈز کے ایریا میں بھی اور ایون ابھی فلسطین میں بھی. کتنے % باہر سے آتی ہے، کتنے % اب تو 60% سے زیادہ جو ہے پاکستان سے ہے اور 40 جو ہے وہ باہر سے ہے. یعنی اس طرح کوئی اس میں رکاوٹ تو نہیں ہوتی جب باہر سے پیسے آتے ہیں؟ تو آج کل انٹرنیشنل بڑی رکاوٹیں بھی ہیں، آپ کو آتی ہے رکاوٹ؟ رکاوٹیں ہیں بے شک کہ گورنمنٹ کا جو نظام ہے اس کو امپروو ہونے والا ہے. ہم کوشش بھی کر رہے ہیں کہ فنانس منسٹری سے بات کریں کہ یہ ڈونیشن جو ہے وہ ان کے تھرو روٹ ہو جائیں تو آسانی ہے. لیکن گورنمنٹ نے بھی بہرحال اپنی سسٹم ایسا بنایا ہے کہ اس میں سہولت ہے ہمیں کہ اس کے اکنامک افیئر ڈوین ہے اس کو سرٹیفائی کرتی ہے باقاعدہ میں فورن ڈونیشن جتنے ہیں پروجیکٹ بیس اس کو اپروو کرتی ہے. آج تک سب سے زیادہ بڑی ڈونیشن کتنی ملی؟ 25-30 کروڑ کی تو آتی رہی ہے، لیکن ابھی پنڈی میں ایک پروجیکٹ ایک بندے نے، ایک واحد بندے نے 2.25 ارب روپے کا. جس بنیاد پر سیاسی جماعت کی بنیاد پر جماعت اسلامی بنی تھی، سیاست میں تو کامیابی کوئی نہیں بڑی ملی، بلکہ آہستہ آہستہ مقبولیت کم ہو رہی ہے. لیکن آپ کو پر اعتماد میں اضافہ ہو رہا ہے، ہر سال بجٹ بڑھ رہا ہے، ہر سال آپ کا پھیلاؤ بڑھ رہا ہے، اس کی کیا وجہ سمجھتے ہیں؟ دیکھیں اس کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں. دو تو وہ جو نیگیٹو بات ہے وہ اس کی وجوہات تو ہمارے لیڈرز دے سکتے ہیں مزید تفصیل کے ساتھ. لیکن یہاں جو ایکسیپٹنس کی بات آئی ہے، الخدمت کو جو موقع ملا ہے اور بڑھنے کا آگے، اس کی بڑی وجہ ٹرسٹ ہے کہ لوگوں کو اعتماد ہے کہ یہ جو لوگ ہیں ان کو اگر کوئی چیز دی جاتی ہے تو اس کو ٹھیک جگہ پہ خرچ کرتے ہیں، اس میں خیانت نہیں ہوتی، دیانت سے کام ہوتا ہے اور ٹھیک لوگوں تک پہنچتی ہے. اس کی وجہ سے اعتماد بڑھا اور الخدمت کو موقع ملا. اور الخدمت کو جو ایک انڈیپینڈنٹ شکل دی گئی کہ آپ اس پہ کوئی اور انفلوئنس نہ لے کر آئیں، یہ صرف خدمت خلق ہو اور پوری مخلوق کی خدمت ہو، اس میں کسی سیاسی پارٹی کے لوگوں کی یا ایون مسلمان اور نان مسلم کی بھی نہیں، جو اللہ کی مخلوق ہے اس کی خدمت کرنا اپنا شعار بنایا اور دیانتداری سے کام کیا. اور جو جسے کہتے ہیں سروس ود انٹیگریٹی. اگر فرض کریں کل کوئی ڈونر امریکہ سے آئے اور کہے کہ جی میں نے یہ 25 لاکھ روپیہ آپ کو دیا تھا، اس کا بتائیں کہاں استعمال ہوا ہے؟ وہ تو بہت آسان ہے، ہمارے ریکارڈز بہت شفاف ہیں، ہم ان کو لے جائیں گے اپنے فنانس آفس میں، وہاں سے دکھا دیں گے. ہمارا رپورٹ کا اپنا ایویلیوشن کا اپنا سارا نظام ہے، وہ تو سارا ہم ڈیجیٹلی اس کو دکھا سکتے ہیں. صرف یہ ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں. ڈیجیٹل ہیلتھ سروس کا دورہ کیا. یہ سروس بیک وقت 10 شہروں سے آن لائن منسلک ہے. بیسیکلی یہ ایک کلاؤڈ کلینک ہے، یہ US بیسڈ اپلیکیشن ہے اور اس کے ساتھ یہ ایک ڈیجیٹل ٹرالی ہے. یہ فرض کر لیں کہ سپوز یہ ایز اٹ از ٹرالی ایک تھر پارکر کے اندر پڑی ہوئی ہے ہمارے ہاسپٹل کے اندر. وہاں میڈیکل آفیسر نے پرائمریلی پیشنٹ ایک کو دیکھا، اب اس کی ضرورت ہے کہ وہ کنسلٹیشن کے لیے کہیں کنیکٹ کرے تو وہ اس کو کنیکٹ کرے گا ڈیجیٹلی وہاں سے، اور کراچی یا کسی جگہ بھی دنیا میں بیٹھے ہوئے کنسلٹنٹ اس کے ساتھ لنک ہوں گے. اس وقت بھی تھر پارکر کے پیشنٹس کو یہاں حافظ اعجاز صاحب جو ڈین رہے ہیں PKLI کے نیفرولوجسٹ ہیں، وہ یہاں سے دیکھتے ہیں، پیڈیٹیشین دیکھتے ہیں، کراچی کے یورولوجسٹ دیکھتے ہیں. یہ اب اس وقت دوسری جگہ سے یہ ایک ڈاکٹر صاحب اس کے ساتھ کنیکٹ ہو گئے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب جو ہیں جب وہاں سے کنیکٹ ہوں گے تو بیسکلی یہ جتنی چیزیں پڑی ہوئی ہیں یہ ساری کی ساری ایگزامینیشن کے مختلف ٹولز ہیں جن کی ساتھ ساتھ وہ پیشنٹ کی جو ریکوائرمنٹ ہوگی وہ اس کو ایگزامن کر لیں گے. اس وقت ہم جو ہے کہ والنٹیئر مینجمنٹ ڈپارٹمنٹ میں ہے. یہ ہمارا VM ڈپارٹمنٹ ہے کہ جو اس وقت جو ہے کہ مختلف تعلیمی اداروں، یونیورسٹی اور کالجز کے طلبہ اور طالبات کو انگیج کر رہا ہے اور الخدمت کی جتنی بھی سرگرمیاں ہیں، یعنی اس میں ڈیزاسٹر بھی ہے، اس کے اندر ہیلتھ بھی ہے، اس کے اندر جو ہے پانی وغیرہ بھی موجود ہے. نعمت اللہ خان کی یاد میں قائم کیے گئے ہال میں آئے. آپ اس وقت الخدمت کے فوڈ ہب میں ہیں اور پچھلے سال ہم نے 28 بڑے شہروں میں فوڈ ہب بنائے تھے اور اس دفعہ یہ 40 بڑے شہروں میں ہیں. کتنے لوگوں کو سالانہ آپ دیتے ہیں؟ ہم نے پچھلے سال 1,23,000 فیملی تک یہ راشن پیک پہنچائے. ایسے یہ ہے کہ یہ CS کا پورا پروگرام ہے ہمارا جس کو میں چیئر کرتا ہوں. اس کے اندر 7-8 طرح کے کام ہیں. اس میں ویل چیئر ہم دیتے ہیں ملک کے اندر، اور اس وقت الخدمت نے اس بات کا اعلان کیا ہے کہ جس بھی ڈسیبل کو ویل چیئر چاہیے وہ ہم سے رابطہ کرے، ہم فری آف کاسٹ اسے. اسی طرح سے جیلوں میں کام ہے CS کے اندر.
जेलों के अंदर हम कैदियों की फलाह बहबूद है, उनकी हेल्थ है, उनके लिए हाइजीन किट्स हैं। जेलों में अब हमने IT लैब्स बनाना शुरू किए हैं। हैदराबाद जेल में हमने बनाई है, पेशावर जेल में IT लैब बना के दी है। इसी तरह से फिर अक़लियतों में काम एक बड़ा काम है, जिसमें जैसे ये मुसलमान फैमिलीज़ के लिए राशन तैयार हो रहा है। जब क्रिसमस आता है तो ईसाई जो हमारी कम्युनिटी है, हमारे भाई हैं मसीही, उनके लिए गिफ्ट और राशन हम देते हैं, और हिंदुओं की दिवाली पे उनको देते हैं। और ख्वाजा सरा जो है इधर से जाना है। अच्छा, ख्वाजा सरा को भी देते हैं? ख्वाजा सरा कम्युनिटी के लिए भी हम कितने ख्वाजा सरा को दे चुके हैं? इसमें तो अभी तक तो मेरा ख्याल को 5000 से ज़ायद ख्वाजा सरा है। डिजास्टर मैनेजमेंट सेक्शन का दौरा किया। जी, ये असल में रेस्क्यू के मुख्तलिफ गैजेट्स हैं, और इनकी ख़ास बात ये है सोहेल साहब कि जब टर्की में ज़लज़ला आया था ना, तो वहाँ के जो अदारा है फैड के नाम से, जो NDM में हमारा है ना, इस तरह का उनका अदारा है, उनकी तरफ से ये रिक्वेस्ट आई अलखिदमत फाउंडेशन को कि हमें फ़ौरी तौर पर सर्च एंड रेस्क्यू वर्कर्स चाहिए। तो हमने रातों रात ये सारा सामान प्रोक्योर किया, यहाँ से लाहौर से हमें मिला, और 47 लोग यहाँ से हमने भेजे टर्की। तो ये क्या है डॉक्टर साहब, ये कौन? बुनियादी तौर पर ज़ाहिर है कि किसी ज़लज़ले में या बड़ी बिल्डिंग्स कोलैप्स हो जाती हैं, तो उसमें ज़ाहिर है कि अगर कोई ज़िंदा फ़र्द मौजूद है तो उसको डिटेक्ट करने के लिए ये जदीद आलात हैं। मलबे के नीचे कोई भी अगर जान जिंदा है तो उसको ये बता देते कि अंदर है। ये एक बहुत कारगर चीज़ है जी। ये एयर लिफ्टिंग बैग्स हैं जो 48 टन तक का मलबा जो है वो उठाने की सलाहियत रखते हैं। अच्छा। ये फ्लड मैनेजमेंट के हवाले से हैं जी। उनके मुख्तलिफ गैजेट्स हैं कि फ्लड मैनेजमेंट के लिए रोप को थ्रो करने के लिए अगर जो है विक्टिम जो है हमारा दूसरी तरफ है, दूर है, इसी तरह से डीप पानी के अंदर सर्च करने के लिए ये लाइट्स मौजूद हैं। इसमें मैं बड़ा सब अर्ज़ करता चलूँ कि इस वक्त हमारे 75,000 के करीब मुख्तलिफ प्रोग्राम में वॉलंटियर रजिस्टर्ड हैं, जिसमें से 6,000 वॉलंटियर्स हमारे सिर्फ रेस्क्यू के हवाले से ट्रेंड हैं। अच्छा, एक बात मैंने आपको बताई थी ना कि हमारे जो सारे ऑफिस बेयरर्स हैं वो वॉलंटियर्स हैं, वो तो 1900 हैं, ये 75,000 हैं। ये वॉलंटियर जो किसी भी डिज़ास्टर में निकल आते हैं और बग़ैर किसी मुआवजे के वो काम करते हैं, उनमें से 6,000 को हमने ट्रेंड भी कर दिया। CPR का ये अरेंजमेंट फौरी हमें चाहिए होती है, ये CPR की अरेंजमेंट हुई है। मेरा नाम मोहम्मद अली है, फाउंडेशन से आपकी मदद के लिए। क्या मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो, क्या मुझे सुन पा रहे हैं? नो रिस्पॉन्स सर, प्लीज कॉल फॉर द एम्बुलेंस। आ रहे थे लाइट अगर ग्रीन तक आ रही तो इसका मतलब है कि ये 7 8 9 10। ये रिमोट पावर सेंटर के साथ जा रहे हैं और आ रहे हैं जी। वो ऊपर जा रहा है इस वक्त, वो अपनी पावर, इसके साथ बैटरी है और उसके साथ ये जा रहा है। 1 मिलियन का गैजेट है जो अच्छा, उसको लेके बैटरी है? जी, ये बैटरी के साथ जा रहा है, रिमोट है। इसमें हमारा 1122 के साथ बड़ा अच्छा कोलैबोरेशन है। अच्छा। उनसे ट्रेनिंग लेते हैं, रेगुलर वो आते हैं यहाँ पे और बहुत हैंड्स इन हैंड करके वो आगे चल रहे हैं। मलबे को उठाने और जमीन में ड्रिलिंग का अमली मुजाहरा किया गया। फायर फाइटर्स ने आग बुझाई। दो नई जदीद एम्बुलेंसेज अल खिदमत फाउंडेशन सेंट्रल पंजाब के हवाले की गई। जी, इस वक्त यहाँ पे ये हमारी पैकिंग है, इनको हम हाइजीन किट्स का हमने नाम दिया है। फ्लड के दिनों में हमने ये बनाना शुरू की थी और लोगों को वहाँ डिलीवर की थी। आजकल ये फ़लस्तीन के लिए ये सारी पैकिंग हो रही है। बेसिकली ये किट है जिसमें जो बुनियादी ज़रूरियात की चीज़ें हैं वो सारी की सारी इसके अंदर हम पैक करते हैं, और इसमें कंघी और आपका नाखून, नेल कटर और इस तरह की चीज़ों से लेके पैड्स तक। और तो है इसका कॉन्सेप्ट ये कि ये एक पैक होगी, पैक होने के बाद जहाँ पे ज़रूरत है ये एज़ इट इज़ एक किट की सूरत में वहाँ पे डिलीवर हो जाएगी। ये सारी किट्स जो बच्चियाँ पैक कर रही हैं ये लेके जाएंगी यहाँ से। कौन है? ये यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट्स हैं जो वॉलंटरीली अलखिदमत के साथ अटैच हैं। सिर्फ हाइजीन किट नहीं, इसके अलावा बर्थिंग किट्स हैं जो डिलीवरी के वक्त चाहिए होती है। इन्फेंट किट हैं जो छोटे बच्चों को जो खुराक चाहिए होती है, वो सारी किट्स यहाँ से तैयार होकर बड़ी बड़ी किट्स बनती हैं वो। और ये कोई 25,000 के करीब इस वक्त तक अब फ़लस्तीन भेज चुके हैं। डॉक्टर साहब, आप मेडिकल की तालीम तो पेशावर में देते हैं, लेकिन आप पैदा कहाँ हुए, पढ़े कहाँ? मेरी पैदाइश तो झाटला एक गांव है तलागंग के पास, वहाँ की है।
لیکن 2-2.5 سال کی عمر میں ہی ہم واک اینڈ شفٹ ہو گئے والد صاحب کی شفٹنگ کی وجہ سے. تو میری جو میٹرک تک کی تعلیم ہے وہ ساری واک اینڈ کی ہے, اور اس کے بعد پھر بقیہ FSc, پھر میڈیسن, MBBS کرنا, پھر FCPS کرنا, یہ سارا پنڈی کا, راولپنڈی میڈیکل کالج سے. اور پھر وہیں پہ میں کام بھی کرتا رہا راولپنڈی میڈیکل کالج میں. اس کے بعد اسلامک انٹرنیشنل میڈیکل کالج بنا تو انہوں نے مجھے وہاں لے لیا, اور میں وہاں بطور ایکٹنگ پرنسپل بھی کام کرتا رہا. 17 سال پہلے جب پاکستان اسلامک میڈیکل ایسوسیشن نے پشاور میں میڈیکل کالج بنایا, تو وہ آپ کو پتہ ہے کہ پیما بھی جو الخدمت کی طرح ایک ادارہ ہے, تو جب انہوں نے کالج بنایا تو وہ مجھے وہاں لے گئے. اب 17 سال پہ میں وہاں ہوں, اور پچھلے 5 سال سے تو میں وہاں کا ڈین ہوں, اور وہیں پہ اپنی بیگم کے ساتھ اور ایک بچے ڈاکٹر عثمان کے ساتھ وہاں رہتا ہوں, چونکہ وہ بھی وہیں پہ جاب کرتے ہیں. بقیہ میرے 2 بچے جو ہیں وہ اسلام آباد میں ہیں, وہ اپنا وہاں پہ کام کرتا ہے. تو کیا آپ نے پھر 17-18 سال سے پشاور بیٹھے ہیں, جی, تو کیا آپ نے جماعت اسلامی کے لیے اپنی زندگی وقف کی ہوئی ہے؟ وہ تو جی جب ہم اسلامی جمعیت طلبہ میں تھے اسی وقت ہی یہ عہد کر لیا تھا کہ یہ اپنا کام جو ہے, یہ جو دعوت دین ہے اور دین حق کو یعنی نافذ کرنے کے حوالے سے اپنی زندگی گزارنی ہے, تو الحمدللہ اسی طرح چل رہی ہے. ڈاکٹر صاحب, ظاہر ہے آپ تو اپنی زندگی وقف کی ہوئی ہے, لیکن زندگی کی ضروریات بھی ہوتی ہیں, سٹیٹس بھی ہوتا ہے, بچے رشتہ دار بھی ڈیمانڈ کرتے ہیں, تو کوئی ذریعہ آمدنی تو ہوگا, کہاں سے پیسے پورے کرتے ہیں؟ جی پشاور میں ہوں, وہ بیسیکلی ایک جاب ہے میری کہ اس ادارے کا میں ڈین ہوں, تو وہاں پہ الحمدللہ مجھے جاب وہ تنخواہ ملتی ہے, وہ میرے لیے کافی ہے, میرے بچوں کے لیے کافی ہے. اور میری بیگم بھی پروفیسر ہے بایو کیمسٹری کی, اس کی تنخواہ بھی ہے. تو الحمدللہ ہمارا کام چل رہا ہے. زیادہ کہ ہم نے کوئی تمنا ہی نہیں کی کہ کوٹھیاں ہوں, بڑے لمبے چوڑے بینک بیلنس ہوں. اس کے آپ کے ظاہر ہے گھر تو اسلام آباد میں ہے, پھر پشاور میں رہتے ہیں, لاہور آئیں تو یہاں بھی کوئی گھر بنایا ہوا ہے جماعت اسلامی یا الخدمت آپ کو رہائش دیتی ہے؟ وڑاج بھائی, یہ جو الخدمت کا دفتر بھی آپ نے دیکھا ہے, دوسری منزل پہ ایک کمرہ ہم نے مختص کیا ہوا ہے, وہ میری رہائش گاہ ہوتی ہے. جتنا میں یہاں رہتا ہوں اسی کے اندر میں کھاتا پیتا بھی ہوں, رہتا بھی ہوں, اور اس کے بعد پھر چل پڑتا ہوں موٹر وے پہ. ٹاؤن شپ میں بنو کابل سینٹر پہنچے. چیئرمین الخدمت ایجوکیشن پروگرام سید وقاص جعفری اور جنرل سیکرٹری اجاز نذیر نے استقبال کیا. بنو کابل ہے کیا, اور کتنے لوگ, کتنے بچے اس سے استفادہ حاصل کر چکے ہیں, اور آپ کیا خاص سکھاتے ہیں یہاں؟ بنو کابل ہمارے جو ہیں پریزیڈنٹ, ہمارے جو صدر امیر جماعت اسلامی پاکستان کا برین چائلڈ ہے, حافظ نعیم الرحمان صاحب کا ویژن ہے. اس میں ہم بیسیکلی بچوں کو, جو ہماری نوجوان نسل ہے, اس کو ہم IT کی تکنیک سکھاتے ہیں. 28 کورسز جو ہم ان بچوں کو سکھاتے ہیں. اس کے پیچھے ہمارا جو مطمع نظر ہے وہ یہ ہے کہ وہ بچے جو کہ بے روزگار ہیں, تو ان کو ہم یہ چھوٹے چھوٹے کورسز کرا کے اس کے بعد بچے اپنے قدموں پہ کھڑے ہو سکتے ہیں, اپنی فیملی کو سپورٹ کر سکتے ہیں. اب تک کتنے بچے پورے پاکستان میں آپ ٹرین کر چکے ہیں؟ تقریباً 55,000. اور جب وہ ٹرین ہو گئے ہیں تو اب وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ اپنے گھروں میں بیٹھ کے, جیسے ویب ڈیزائننگ ہے, گرافک ڈیزائننگ, اس طرح کے کورسز وہ کرنے کے بعد اپنا کام کر رہی ہیں, اور اپنی اپنی جابس کے اوپر اپنے بچوں کو, اپنی فیملی کو سپورٹ کر رہے ہیں. وہ لوگ کتنے پیسے لیتے ہیں آپ بچوں سے؟ ہم فری آف کاسٹ کرتے ہیں. کتنی سیٹیں آپ کے پاس؟ ہمارے پاس 10 لیب ہیں تقریباً لاہور میں. ہمارا خیال ہے ان کو 15 تک بنانے کا, اور ہر لیب میں ہمارے ہفتے میں جو ہے نا, ہم ان کو 7 کے 7 دن پڑھاتے ہیں. انہوں نے لاہور کی بات کی. 19 شہروں میں اس طرح کے کام چل رہے ہیں. 83 لیبز ہیں, اور جس میں 1 ملین کو یہ کام کروایا جائے گا, جس میں سے 55,000 اس وقت ہو چکے ہیں, اور بقیہ انشاءاللہ اگلے آنے والے مہینوں میں ان کو بھی ٹریننگ کی جائے گی. اور یہ ابھی آغاز ہوا ہے تو 92 ملین اس پہ اب خرچ کر چکے ہیں, جبکہ اس سے ملٹی پلائی کئی گنا زیادہ انشاءاللہ اگلے مہینوں میں خرچ ہونا ہے, اور پورے 1 ملین کو انشاءاللہ نوجوانوں کو تربیت کر کے ہم یادگاری شیلڈ پیش کی گئی. الخدمت موبائل ہیلتھ یونٹ کا معائنہ کرنے پہنچے.
یہ موبائل ہیلتھ یونٹ ہے، یہ ایک چلتا پھرتا ہے میڈیکل سینٹر ہے جس میں بنیادی ہیلتھ کی ساری ضروریات ہیں. اس میں فزیشین ہے، اس کے اندر لیبارٹری ہے، لیبارٹری بیسک ساری کور کریں. اس کے اندر الٹرا ساؤنڈ ہے، ایگزامینیشن کا سسٹم ہے، فارمیسی ہے، ایون اس کے اندر واش روم بھی ہے. بیسکلی یہ ہم نے بنایا تھا کہ جو دور دراز علاقے ہیں ان میں اس کو لے کے جائیں، یا محروم علاقوں میں جہاں پہ جا کے مریض کو جو بیسک ریکوائرمنٹس ہیں وہ ساری کی ساری ہم وہاں پہ پرووائڈ کریں. یہ 15 موبائل ہیلتھ یونٹس ہیں ہمارے پاس اس وقت، اور پرائمرلی یہ بنے تھے فلڈ کے وقت میں، اور انٹیریئر سندھ، بلوچستان، گلگت، جنوبی پنجاب، ہر جگہ پہ یہ موجود ہے. پچھلے 1.5 سال میں 8 لاکھ سے زیادہ ہم نے اس کے اندر مریض دیکھے ہیں، ہزاروں کے حساب سے مریضوں کے ٹیسٹ ہوئے ہیں. اس ہم نے لانچ کیا تھا سیف مدر سیف فیملی پروجیکٹ کے نام سے. اس میں یہ تھا کہ اس وقت کچھ 6.5 لاکھ UN کی رپورٹ آئی تھی کہ جو پریگننٹ فیمیلز ہیں اور ان کی کوئی کوریج نہیں ہے. اس کے لیے ہم نے اسی پروجیکٹ کے تھرو کوئی 80,000 کے قریب پریگننٹ فیمیل رجسٹر کی تھی، اور جو بکش پکچر ہے ساری کی ساری اینٹی نیٹل کیئر کی وہ ان کو پرووائڈ کی تھی، نیوٹریشن سے لے کے میڈیکیشن، ایگزامینیشن، الٹرا ساؤنڈ لیب تک. اور پھر ان کی بیک اینڈ پہ کو ہم نے 12 کے قریب میڈیکل سینٹرز بنائے تھے جہاں پہ ان کی ڈیلیوریز ہوئی تھی. اور الحمدللہ ہمارے اس میں کوئی میرا خیال ہے کوئی 15-20 ہزار ڈیلیوریز ہوئی. 93-4% وہ نارمل ڈیلیوریز تھی. شرک پور میں قائم آغوش سینٹر پہنچے. آغوش سینٹر کے لیے زمین فراہم کرنے والے شیخ افضل کی قبر پر فاتح خوانی کی. آغوش کا یہ والا جو کیمپس ہے یہ کیسے بنا، اس کی کیا تاریخ ہے؟ اصل میں آج سے تقریباً 20 سال پہلے اس زمین کے جو مالک تھے شیخ افضل صاحب، انہوں نے ادھر ادھر سے کہیں سے رابطہ کیا، مجھ سے بھی رابطہ کیا. کسی نے انہوں نے کہا کہ لیا کے بلوچ صاحب سے آپ بات کریں، تو ان سے بھی انہوں نے بات کی. پھر انہوں نے کہا میرے پاس زمین ہے، میں کوئی اچھے کام کے لیے میں دینا چاہتا ہوں. ہم نے کہا ہمارا پہلے سے پلان تھا کہ یہاں پر ایک آغوش بنایا جائے. ہمارے ایک ڈونر تھے امریکہ میں، یونس شاہ صاحب، FF کے نام سے انہوں نے ایک تنظیم بنائی ہوئی تھی. انہوں نے ہم سے وعدہ کیا ہوا تھا کہ ہم آپ کو اس میں اسپانسر کریں گے. تو یہ زمین آگے دیکھیے، اس وقت بالکل یہ بنجر بیابان علاقہ تھا پوری طرح، اور اس کا کوئی راستہ بھی نہیں تھا. پھر بڑے حال میں لگے اس کا راستہ لینے میں. راستہ لے لیا، پھر ہم نے اس کے بلڈنگ کی سب سے پہلے اس بلڈنگ کا ہم نے آغاز کیا باعثہ. الحمدللہ میرا خیال ہے یہ پاکستان میں بچوں کے رہنے کے لیے پرپز بلٹ آرفنیج پہلا ہوگا شاید. بچے کہاں سے آتے ہیں؟ اچھا، ڈسٹرکٹ شیخ پورہ سے بھی ہیں، کچھ دور سے بھی ہیں، چونکہ اب آغوشوں کی تعداد ہماری بڑھ گئی ہے، ورنہ تو پہلے پنڈی تک سے آتے تھے. کتنے بچے ہیں یہاں؟ اس وقت 160 بچے ہیں اور 163 بچیاں ہیں. اور پھر شیخ صاحب یہیں رہے؟ شیخ صاحب زندگی کا آخری 10 سال انہوں نے یہاں پر ہی گزارے، اور یہی بچے ان کے بچے تھے اور وہ ان کے نانا ابو تھے. تو یہ بلڈنگز پھر الخدمت نے بنوائی؟ جی، یہ والی بلڈنگ کے اسپانسر جو تھے امریکہ کا یونس شاہ صاحب اس کے سیکرٹری جنرل تھے. اس کی فنڈنگ انہوں نے کی، بلڈنگ ہم نے خود ساری بنوائی. باقی تو بلڈنگ بھی ساری الخدمت ہی نے. مختلف ڈونرز ہیں. جو لاہور کا پنجاب اسکول ہیں، بڑے آپ کو پتہ ہے نام ہے ان کا، اسی اسٹینڈرڈ پہ یہ اسکول ہے، بٹ فری آف کاسٹ. یہ سارے بچے جو ہیں اس کا سارا خرچ جو ہے ان کی تعلیم کا، ٹیچرز کی تنخواہیں یہ پنجاب اسکول ادا کرتا ہے، لیکن بچوں کے لیے اور بچیوں کے لیے تعلیم بالکل مفت ہے. بچوں کو کھیل کی سہولیات بھی فراہم کی گئی ہیں. اسٹیٹ آف آرٹ گرلز کیمپس آئے. ماشاءاللہ بڑی پیاری بچی ہیں. ماشاءاللہ، یہ لے لیں. بچوں کے لیے خوبصورت ترین لائبریری بنائی گئی ہے. بچوں اور بچیوں کی رہائش کے لیے الگ الگ کیمپس بنائے گئے ہیں. کمروں کو انتہائی ترتیب سے بنایا اور سجایا گیا ہے. اسٹڈی روم میں آئے.
आगोश का बड़ा अच्छा सेटअप है, इसके पीछे आइडिया क्या है, फ़िलासफ़ी क्या है, और किस तरह से ये बच्चियाँ जो बाकी बच्चियाँ हैं, आम बच्चियाँ, उनसे किस तरह मुख्तलिफ होंगी? तो 2005 का ज़लज़ला हम सब जानते हैं, जो कश्मीर में और हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ में आया और 80,000 से ज़ायद शहीद हो गए थे लोग, तो हज़ारों बच्चे यतीम हो गए थे उस वक्त ये चीज़ सामने आई। हमारे बुज़ुर्गों ने कहा कि भाई ये जो बच्चे इस वक्त यतीम हो गए हैं, ये किधर जाएंगे, उनके लिए कोई ठिकाना होना चाहिए। तो अटक में एक बिल्डिंग थी, खासी बड़ी बिल्डिंग हमें मुहैया हुई, वहाँ पे हमने पहला आगोश बनाया। आइडिया ये था कि इन यतीम बच्चों को वहाँ पे हम रखेंगे तो उनका मायार क्या होगा कि कम से कम वो मायार हो जो हम अपने बच्चों को देते हैं। ये बेंच मार्क हमने बनाया और साथ ही कहा कि इसको यतीम खाना नहीं कहेंगे, इसको आगोश कहेंगे, यानी माँ की गोद। ये वहाँ से आगाज़ हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह वो इतना कामयाब रहा कि उसके बाद एक के बाद दिगरे बनते चले गए। रावला कोट में, बाग में, पेशावर में, मानसेरा में ये बनते चले गए। तो फिर ये कराची में हमारी ख़वातीन विंग जो है, उसकी नवीदा बैंड जो चेयरमैन है, वो उन्हें ख्याल आया कि बच्चों को तो आप कर रहे हैं, बच्चियों के लिए क्यों नहीं इंतज़ाम होना चाहिए। वो आगे आई तो पहले इस्लामाबाद में एक जगह ली, वहाँ पे हमने बच्चियों के लिए बनाया अदारा, बहुत खूबसूरत अदारा वो बना। अब उसकी एक्सटेंशन जो है वो सामने फैसल टाउन में बन रही है और बहुत बड़ा एक कैंपस वो बनाने जा रहे हैं। ऐसे कितने आगोश हैं और कुल कितने बच्चे हैं इनमें? 23 आगोश हैं, 2000 से ज़ायद बच्चे जो इन आगोशों में रह रहे हैं। बच्चियों के लिए 2 हैं, एक ये है और एक जो इस्लामाबाद में है और एक जो बड़ा अब इस्लामाबाद में बन रहा है, वो 200 बच्चियों के लिए होगा जो इस वक्त बनने जा रहा है। हमारी बेटियां माशाल्लाह से सुबह फजर के अज़ान के साथ जाग जाती हैं और उसके बाद ये नमाज अदा करती हैं। नमाज के बाद ये कुरान की तालीम लेती हैं। उसके बाद फिर ये स्कूल के लिए अपनी तैयारी करते हैं, स्कूल में जाते हैं और स्कूल से वापस आते हैं तो ये अपने खाने से और नमाज ज़ोहर से फ़ारिग होते हैं। उसके बाद इनका कुरान का ही एक टाइम है जिसमें ये नाज़रा पढ़ते हैं। उसके बाद इनकी फिर ट्यूटर्स आ जाती हैं जो इनके स्कूल का होमवर्क करवाती हैं। शाम का टाइम इनके लिए मखसूस है कि ये अपनी मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ करते हैं। एक बच्ची पे कितना खर्च होता है? मंथली अगर देखा जाए तो हमारी एक बच्ची पे 30+ ही खर्च आ रहा होता है। तो आप जॉब नहीं करती? मैं वॉलंटियर अलखिदमत के साथ हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। कब से? 18 ईयर्स हो गए मुझे। बच्चों के लिए प्ले रूम भी बनाया गया है। तकमीले कुरान करने वाले बच्चों के एजाज में तकरीब का एहतमाम किया गया। बच्चों में तोहफ़े तकसीम किए गए। शानदार खाने का एहतमाम भी था।